چاہیے، چاہے انسان کا دل چاہے یا دل نہ چاہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت، اللہ جل شانہ کا فضل کتنا ہے کہ مال دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ نے سارے مال کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی آدھے مال کا مطالبہ کیا ہے، نہ ہی چوتھائی مال کا مطالبہ کیا ہے، اور ابتداءً کہا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، ہر بندہ بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور پھر 2.5% کے 100 میں سے 2.5 روپے صرف اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کے طور پر مانگے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ اس کو واپس کر کے لوٹایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دل کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ بندہ زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ اور اسی طرح کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہو، تو اس کو جب بندہ سیکھ کر کرتا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ کام، وہ عمل فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تاکہ شریعت کی مرضی کے مطابق اور شریعت کی سمجھ کے مطابق وہ عمل کیا جائے، تاکہ بندہ مکمل طور پر شریعت پر چل سکے۔ تو کل کے درس کے اندر ایک فضیلت اور اسی طرح ابتدائی کچھ مسائل عرض کیے ہیں۔ اس کی ساری تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ ساری تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف موٹی موٹی بات میں نے سمجھائی ہے۔ اور آج کے درس کے اندر بات یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ایک فارم بھی بنا دیں گے جس کے اوپر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، تو اس سے ہر بندہ خود حساب کر سکتا ہے، ہر بندے کے لیے حساب کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے 2 چیزوں کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ نمبر 1 قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، اور نمبر 2 مالیاتی ذمہ داریاں۔ اب قابل زکوٰۃ اموال اشیاء کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ تو پہلے نمبر پر سونا اور چاندی کسی بھی شکل کے اندر ہوں، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، کھوٹ اور نگینے کو نکال کر ان کی قیمت نوٹ کر لی جائے۔ نمبر 2 گھر میں یا جیب میں موجود رقم، اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ نمبر 3 بینک کے اندر اکاؤنٹ ہو یا لاکر میں موجود رقم۔ نمبر 4 غیر ملکی کرنسی، اس کی موجودہ مالیت، وہ بھی نوٹ کر لی جائے۔ نمبر 5 پرائز بانڈ کی اصل جمع شدہ رقم۔ نمبر 6 مستقبل کے کسی منصوبے، مثلا حج یا بچوں کی شادی کے لیے جمع شدہ رقم، اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے۔ تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم، اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، انشورنس کروانا حرام ہے، اگر کسی نے کروائی ہو تو فوراً ختم کر دیں۔ انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور تکافل اسی کا ایک دوسرا نام ہے کہ وہ وقف کے نام پر اس کو تکافل کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انشورنس ہی کے مترادف ہیں۔ مفتیان کرام نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہرحال اس کے اندر جو اصل جمع شدہ رقم ہے، اگر کسی نے کروائی ہوئی ہے تو جو بھی جمع شدہ رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح جو قرض دوسروں سے وصول کرنا ہے اور توقع ہو کہ یہ بندہ مجھے قرض دے دے گا، تو اس رقم کو بھی اپنے ان رقوم کے اندر شامل کر لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح کمیٹی BC کی جو رقم جمع کرا چکے ہیں، ابھی کمیٹی نہیں نکلی، مثلا 2 قسطیں دے دی ہیں، کمیٹی نہیں نکلی، تو ان 2 قسطوں کو لکھ لیا جائے۔ کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ ابھی وہ چیز نہ ملی ہو، مثلا موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسے اس نے دے دیے ہیں، ابھی تک موٹر سائیکل آیا نہیں ہے، تو یہ جو رقم اس نے جمع کرائی ہے تو یہ بھی اس زکوٰۃ کی مالیت کے اندر شامل ہوگی۔ سرمایہ کاری، مضاربت، شرکت میں لگی ہوئی رقم، یہ بھی نوٹ کر لے۔ شیئر، سیونگ سرٹیفکیٹ، NIT یونٹس، NDF سیونگ سرٹیفکیٹس، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ مالی تجارت یعنی دکان، گودام، فیکٹری میں جو سٹاک قابل فروخت ہے اس کی موجودہ قیمت، خام مال جو فیکٹری، دکان یا گودام میں موجود ہے اس کی بھی موجودہ قیمت، فروخت شدہ مال کے بدلے میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت شدہ مال کی قابل وصول رقم، فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ، گھر، فلیٹ، دکان یا زمین کی موجودہ قیمت، یعنی اگر فروخت کرنے کی نیت سے یہ چیزیں ہوں تو پھر ان کی رقم کو بھی زکوٰۃ کی مالیت کے اندر شامل کیا جائے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، کسی کے پاس 4 چیزیں ہوں گی، تو ان کو A کا نام دیا جائے،
اور ان کا حساب کر کے ٹوٹل کر لیا جائے کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے۔ نمبر 2 اب ہے مالیاتی ذمہ داریاں۔ تو یہ جو اس میں سے مائنس کرنی ہے، تفریق کرنی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 جو قرض ادا کرنا ہے، یعنی ادھار لی ہوئی رقم ہے اس کو بیچ میں سے مائنس کر لے، ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی رقم جو ادا کرنی ہے وہ بھی اس میں سے مائنس کر لے، بیوی کا اگر حق مار ادا نہیں کیا تو وہ بھی اس میں سے مائنس کر لے، پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی BC کی جو بقیہ قسطیں ادا کرنی ہیں وہ بھی مائنس کر لے، آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہیں ان کو بھی مائنس کر لیا جائے، ٹیکس، دکان، مکان وغیرہ کا کرایہ، یوٹیلٹی بلز وغیرہ جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں ان کو بھی مائنس کر لیا جائے، اور گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی تک ادا نہیں کی گئی اس کو بھی مائنس کر لیا جائے۔ تو پہلی جو چیزیں جمع کی ہیں قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، ان کو A کا نام دیا اور وہ ساری رقم جمع کر لی۔ یہ جو مالیاتی ذمہ داریاں چیزیں ذکر کی ہیں ان کو B کا نام دیا اور ان کی رقم نیچے لکھ لی، اور اس کو پہلی رقم میں سے مائنس کر لینا ہے، تفریق کر لینا ہے۔ مثال سے بات سمجھے، مثلا A کے اندر جتنی چیزیں ہم نے شامل کی ہیں یا ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کی رقم بنتی ہے 20 لاکھ روپے، اور جو مالیاتی ذمہ داری جس کو ہم نے B کا نام دیا ہے اس رقم کو جب ہم نے جمع کیا تو وہ رقم بنتی ہے 2 لاکھ روپے۔ اب 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے ہم نے مائنس کر دینے، تفریق کر دینے، پیچھے جواب آ جائے گا 18 لاکھ روپے۔ اب اس کو 40 پر تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب اور جو رقم ہمارے اوپر واجب الادا زکوٰۃ ہے وہ رقم ہمارے پاس آ جائے گی۔ جب اس کو 40 پر تقسیم کریں گے تو 45,000 جواب آئے گا۔ تو گویا کہ اگر کسی بندے کے پاس 20 لاکھ کی مالیت ہے اور 2 لاکھ ایسی مالیت ہے جو اس نے ادا کرنی ہے، تو اس کو اگر بیچ میں سے نکالا جائے تو گویا کہ 18 لاکھ پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ 45,000 روپے آتی ہے۔ تو یہ اتنی کم زکوٰۃ ہے، تو یہ اس اعتبار سے جب بندہ کر لے گا تو اس کے لیے زکوٰۃ کا حساب کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کل بھی میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے اندر قمری تاریخ کا حساب کیا جائے، ایک سال کے اندر قمری تاریخ طے کر لے یا جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ کی تاریخ بھی وہی ہے، زکوٰۃ کا مہینہ بھی وہی ہے، ویسے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کہ رمضان ہی کے اندر ادا کرنی ہے، ربیع الاول کے اندر ادا کرنی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس اسلامی مہینے کے اندر وہ صاحب نصاب ہوا، جس اسلامی تاریخ کے اندر وہ صاحب نصاب ہوا، اگلے سال اسی اسلامی مہینے اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو یوں یہ جو سال ہے اس سال کے اندر دیکھا جائے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اور یہی اس کا زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح سونے اور چاندی کے استعمالی و غیر استعمالی تمام زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے اندر استعمال میں ہونا اور استعمال میں نہ ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب پر اثر انداز نہیں ہوتے، چاہے استعمال کے اندر ہیں چاہے استعمال کے اندر نہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔